بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کے اتہاس میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ سچا ایمان کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے اور اللہ پر پورا بھروسہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کو سننے جا رہے ہیں وہ کسی عام انسان کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے اللہ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست کہا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہی وہ سچی کہانی ہے جس کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ منائی جاتی ہیں۔ تو آئیے دھیرے دھیرے پورا دھیان لگا کر اس مکمل کہانی کو سنتے ہیں۔ بہت پرانے سمے کی بات ہے جب دنیا میں زیادہ تر لوگ پتھر کی مورتیوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی دور میں آج کے عراق کے علاقے میں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ بچپن سے ہی ابراہیم دوسرے بچوں سے الگ تھے۔ جب لوگ مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے تو ابراہیم سوال کرتے تھے۔ جب لوگ سورج کو پوجتے تھے تو ابراہیم سوچتے تھے کہ جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کے گھر میں مورتیاں بنتی تھی۔ ان کے پتا یا ان کے چاچا آزر مورتیاں تراشتے تھے، لیکن ابراہیم کا دل کبھی بھی ان بتوں کو ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دل میں سچائی کا نور بھر دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ یہ بات اس سمے کے بادشاہ نمرود کو بالکل پسند نہیں آئی۔ نمرود خود کو خدا مانتا تھا۔ جب ابراہیم نے مورتیاں توڑ دی تو نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ لوگ دور سے ہی ڈر گئے۔ لیکن جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ جلتی رہی لیکن ابراہیم سرکشت رہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی۔ شام پہنچے اور پھر مصر پہنچے اور مصر میں ہی ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی۔ سال بیتتے گئے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ہر رات اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آخرکار حضرت سارہ کی صلاح اور رضامندی سے ان کی دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 86 سال ہو چکی تھی تب جا کر اللہ نے انہیں پہلی اولاد دی۔ ایک بیٹا، نام رکھا گیا اسماعیل۔ لیکن اللہ کا امتحان یہی ختم نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ہاجرہ اور چھوٹے اسماعیل کو مکہ کی ویران گھاٹی میں چھوڑ آؤ۔ نہ وہاں پانی تھا، نہ انسان، نہ کوئی سہارا۔ ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ہاں میں ملا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہوا، بچہ رونے لگا اور ہاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے لگی۔ اللہ نے رحمت بھیجی۔ اسماعیل کے پیروں کے پاس سے زمزم کا پانی نکل آیا۔ سمے گزرتا گیا، اسماعیل بڑے ہوئے۔ ادھر جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 100 سال ہو گئی تھی تو حضرت سارہ کے یہاں اسحاق پیدا ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام 2 بیٹوں کے پتا تھے، لیکن سب سے کٹھن امتحان ابھی باقی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سپنے میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہی۔ اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہی کیجیے۔ مینا میں اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلائی گئی، لیکن یہ چھری نہیں چلی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسماعیل کی جگہ ایک جانور کی قربانی دی گئی۔ یہی عید الاضحیٰ کی اصل کہانی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہم سے چیزیں نہیں، ہمارا دل دیکھتا ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے اپنے اہنکار کی، اپنے نفس کی اور اپنی پسند کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل تک پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسا صبر اور ایمان عطا کرے، آمین۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔